غار ثور کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے دوران 3 دن کے لیے غار ثور میں پناہ گزیر ہوئے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت اور وفا تھی۔ ہجرت کے دوران قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ہر طرف وہ تلاشی شروع کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے اور پہلے اندر جا کر ہر جگہ کا معائنہ کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب انہیں ایک سوراخ نظر آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی سے اس کو ڈھانپ دیا تاکہ وہاں سے کوئی موذی جانور باہر نہ آئے۔ اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ایک سانپ یا بچھو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کاٹ لیا، لیکن آپ نے صبر سے یہ تکلیف برداشت کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام میں خلل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ابوبکر صدیق، کیوں رو رہے ہو، تمہاری آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے کاٹنے کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے اس جگہ پر دم کیا جس سے فوراً شفا ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، محبت اور وفا کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو غار میں محفوظ رکھا یہاں تک کہ قریش کے لوگ غار کے منہ تک پہنچ گئے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کی نظر نہ پڑی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ ایمان، توکل اور اللہ کی مدد کی زبردست مثال ہے۔